السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے آج اس طریقے کا سوال آیا کہ نماز جنازہ جب لوگ پڑھتے ہیں تو اس وقت پہلی تکبیر ہوتی ہے، دوسری ہوتی ہے، تیسری ہوتی ہے، چوتھی تکبیر جب ہوتی ہے تو چوتھی تکبیر کے بعد کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب امام صاحب ایک طرف سلام پھیرتے ہیں یعنی داہنی جانب سلام پھیرتے ہیں تو وہ اپنا داہنا ہاتھ کھول دیتے ہیں، پھر جب امام صاحب بائیں جانب سلام پھیرتے ہیں تو وہ اپنا بایاں ہاتھ کھول دیتے ہیں یعنی بائیں ہاتھ کو کھول دیتے ہیں۔ تو اس طریقے کا سوال آیا کہ بہتر کیا ہے، یعنی دونوں ہاتھ سلام پھیرنے سے پہلے کھول دیے جائیں یا ایک طرف سلام پھیرتے وقت ایک ہاتھ کھولا جائے، دوسری طرف سلام پھیرتے وقت دوسرا ہاتھ کھولا جائے؟ تو الجواب بعون الملک الوہاب۔ دیکھیے ایسا بارہا دیکھنے میں آتا ہے اور ہمارے ساتھ بھی مسئلہ پیش آتا رہتا ہے اس طریقے کا کہ جب بھی ہم کبھی نماز جنازہ پڑھتے ہیں یا کسی کے ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں تو بارہا یہ صورت سامنے آتی ہے کہ جب امام صاحب سلام پھیرنے کا ٹائم آتا ہے چوتھی تکبیر کے بعد تو کچھ لوگ ایک ہاتھ کو کھول دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اور ایک طرف سلام پھیر دیتے ہیں، جب امام صاحب دوسری طرف سلام پھیرتے ہیں وہ دوسرا ہاتھ اپنا کھول دیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ مسئلہ ہمارے سامنے آ چکا ہے، لہذا لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں آتی ہیں، امڑتی ہیں کہ ہاں بہتر کیا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ کتاب میں کیا لکھا ہے اس کے بارے میں، کتاب کیا بتاتی ہے۔ تو فتاوی فیض الرسول جلد اول صفحہ 438 اور 39 پر 38 پہ سوال کیا گیا، 39 میں جلال الدین احمد امجدی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ سے اس طریقے کا آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ دیکھیے جیسے ہی امام چوتھی تکبیر کہنے کے بعد جب سلام پھیرنے لگے تو سلام پھیرنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول دیں، یعنی جب امام سلام پھیرے تو اس سے پہلے ہی اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول دیں، دونوں ہاتھوں کو کھولنے کے بعد پھر سلام پھیریں۔ یہ طریقہ وہ ہے جو کتاب کے اندر دیا گیا ہے، جو کتاب کے اندر لکھا ہے۔ اور جب جنازے کی سلام پھیرنے کی بات آئی تو میں اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں قبرستان کے اندر، آپ بھی آزما لینا پہنچنا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب مٹی دینے کا وقت آتا ہے قبرستان میں قبر پہ تو مٹی دیتے وقت مٹی کو ہاتھ میں لے کے کوئی چیز بڑی دیر تک پڑھتے رہتے ہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں اس میں صرف ایک آیت پڑھی جاتی ہے 16 پارے کی، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے 16 پارے کی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ میرے حساب سے جتنی دیر وہ مٹی دینے میں پیچھے والا انتظار کرتا ہوتا ہے اور مٹی کو ہاتھ میں لے کے پڑھتے رہتے ہیں، پیچھے والا انتظار کرتا ہے یہ ہٹے ہم مٹی دیں، اب وہ پڑھتے رہتے ہیں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے جب ان کی تاخیر دیکھی جاتی ہے مٹی کو ہاتھ میں لے کے اتنی دیر تک پڑھنا تو ایسا محسوس ہوتا ہے ایک بار مٹی دینے میں پڑھتے ہیں، یعنی ایک بار مٹی دینے میں پوری آیت پڑھتے ہیں، یعنی 3 بار مٹی دینے میں وہ اس پوری آیت کو 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، جبکہ ایک ہی آیت سے 3 مرتبہ مٹی دی جاتی ہے۔ تو ان لوگوں کو سمجھائیے، بتائیے کہ ایک آیت سے منہا خلقناکم کہیں گے، ہم مٹی ڈال دیں گے، زیادہ تاخیر ہوتی، پیچھے والے کو دقت ہوتی، اس کا نمبر نہیں آتا جلدی دینے میں، وہ انتظار کرتا ہے اور ایک آدمی مٹی کو ہاتھ میں لے کے پڑھتا رہتا ہے جیسے پوری سورت اسے ابھی پڑھنا ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ منہا خلقناکم کہہ دیا، ایک بار جتنی زیادہ سے زیادہ مٹی آپ کے ہاتھوں میں آئی اور آپ نے ڈال دی، اس کا بہت ثواب ہے۔ اور پھر دوبارہ وفیہا نعیدکم کہا، پھر مٹی ہاتھوں میں لیا اور اس کو ڈال دیا، منہا ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کہا، مٹی اٹھائی ڈال دی۔ اب دیکھو اتنا کہنے میں کتنا ٹائم لگا، زیادہ سے زیادہ لگیں گے 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ، جب کوئی پوری آیت ہر بار میں پڑے گا تو ٹائم لگتا ہے، دوسرا انتظار کرتا ہے یہ ہٹے ہم مٹی دیں، لہذا ان باتوں سے اعتراض چاہیے۔ اور جو کتاب نے کہا ہے کہ ایک آیت سے 3 مرتبہ مٹی دینا ہے تو چھوٹی سی آیت ہے، منہا خلقناکم کہا، ایک بار مٹی ڈال دی، وفیہا نعیدکم پڑھا، ایک بار مٹی اٹھائی ڈال دی، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کہا، مٹی اٹھائی ڈال دی، بس اتنا ہی وقت لگنا ہے۔ اور جو زیادہ دیر لگاتے ہیں تو میرے حساب سے جب بات کی جانکاری نکالی جائے گی، جب گہرائی میں جایا جائے گا، ان سے دریافت کیا جائے گا، پوچھا جائے گا تو بات یہی سامنے آئے گی کہ ہاں ہم تو ایک آیت کو ایک بار یعنی پوری آیت ایک بار مٹی دینے میں پڑھتے تھے،
यही बात सामने आई, क्योंकि इतना टाइम लगता है क्यों, मिन्हा खलकनाकुम वो पढ़ते रहते हैं बड़ी देर तक, मुंह चलता रहता है, बड़ी देर तक पढ़ते रहते हैं। जबकि कोई आदमी भी जब मिट्टी देगा मिन्हा खलकनाकुम कहने में एक ही बार तो मुंह खुलेगा, मिन्हा खलकनाकुम बस मिट्टी दे दी, व फीहा नुईदुकुम मिट्टी दे दी, व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा मिट्टी दे दी। अब जो लोग एक आयत को हर बार यानी 3 बार मिट्टी देने में उस आयत को 3 मरतबा पढ़ते हैं। अब इसमें एक मकसद भी छुपा हुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिन्हा खलकनाकुम मिट्टी उठाई, मिन्हा खलकनाकुम हमने तुम्हें इससे पैदा किया। क्या हमने तुम्हें इसी मिट्टी से, मिट्टी हाथ में, मतलब क्या होता है जो मिट्टी हाथ में होती है उसी मिट्टी से इशारा होता है कि मिन्हा खलकनाकुम, हमने अपने हाथ में मिट्टी उठाई। तो अल्लाह फरमाता है मिन्हा खलकनाकुम, इशारा देता है अल्लाह तबारक व तआला, इशारा दिया है मिन्हा खलकनाकुम, हमने तुम्हें जो तुम्हारे हाथ में मिट्टी इससे पैदा किया। व फीहा नुईदुकुम, फिर मिट्टी उठाई हाथ में पड़ा, व फीहा नुईदुकुम, तो इसका इशारा ये होता है और व फीहा नुईदुकुम, और हम तुम्हें इसी मिट्टी में मिला देंगे जो तुम्हारे हाथ में, व फीहा नुईदुकुम, और हम तुम्हें इसी में वापस लौटा देंगे, इसी में मिला देंगे। व मिन्हा नुखरिजुकुम, तीसरी मर्तबा मिट्टी उठाई, व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, एक इशारा होता है व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और हम तुम्हें दोबारा इसी मिट्टी से जो तुम्हारे हाथ में है, हम दोबारा तुम्हें इसी मिट्टी से निकालेंगे, इसी मिट्टी से दोबारा हम तुम्हें पैदा कर देंगे, ये इशारा होता है। तो जो लोग मिट्टी देते हैं वो एक आयत को 3 मरतबा मिट्टी देने में, यानी मिन्हा खलकनाकुम एक बार दे दी, व फीहा नुईदुकुम दूसरी बार दे दी, व मिन्हा नुखरिजुकुम तीसरी बार दे दी, बस इतना आसान तरीका है। और ये हर किसी को जरूरत पड़ती है, कोई इंसान वहां पर याद करने की कोशिश ना करे। जैसे अस्सलाम वालेकुम सबको याद है, वालेकुम सलाम सबको याद है, किसी ने सलाम किया सबको याद है, जवाब भी देना सबको याद है, अल्हम्दुलिल्लाह भी सबको याद है, इतनी सी चीज याद नहीं होती, वहां पर जाके कब्र पढ़वाते हैं कि मिन्हा खलकनाकुम कहो व फीहा नुईदुकुम। ये तो जिंदगी के साथ, मतलब ये जब भी कोई मरता है तो मिट्टी दी जाती है, तुम्हारा भी इंतकाल होगा, सबका इंतकाल होना है, एक दिन दुनिया से जाना है, तो मिट्टी सबको दी जाएगी। तो इतना सा मुसलमान होने के नाते याद नहीं कर सकते, जिसकी कब्र में आखिरी वक्त होता है इंसान का, उस चीज की जरूरत पड़ती है, उसकी विदाई का वक्त होता है, उसे हम कब्र के अंदर दफन करते हैं, तो उसकी कब्र में मिट्टी डालते हैं, तो इतना हम याद नहीं कर सकते। मतलब ये बहुत छोटी आयत है, यानी बहुत छोटी आयत है, इस आयत को हम याद नहीं कर सकते। भाई हमारा इंतकाल होगा और दूसरे का इंतकाल हो रहा है, हम पढ़ रहे हैं, हमारे इंतकाल में कोई पढ़ेगा, इस तरीके से हमारी कब्र में मिट्टी डाली जाएगी तो पढ़ा जाएगा। तो मेरे भाइयों इसका ख्याल रखो, इस आयत को, छोटी सी आयत हो, इसको याद कर लो, और वहां पर किसी की मदद की जरूरत ना पड़े। आप याद किए हुए होंगे तो आप इधर उधर मुंह ना देखेंगे, बगल झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद उसी को आयत को जो आपकी याद होगी मिट्टी उठाएंगे और पढ़ते चले जाएंगे मिन्हा खलकनाकुम, और आपके जरिया से बहुत सारे लोग फायदा भी हासिल कर लेंगे, आपकी भी याद होगी और दूसरों को भी समझा देंगे आप जिनकी याद नहीं है। बहरहाल इस आयत को याद कर लेना।